ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا پتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود دیتا ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ہیں۔ اتباع میں دو چیزیں ہیں، اس کے علاوہ تیسری چیز داخل نہیں ہوتی۔ جو اسے جانتا ہے وہ دین اسلام کو جانتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے۔ جو دین اسلام کو مانتا نہیں، لاکھ وہ جانتا رہے، اس نے کچھ نہیں جانا۔ جو اللہ کو نہیں جانتا کہ اللہ بڑا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں جانتا کہ بڑا دینے والا، بڑے کی تعلیم دینے والا اللہ کا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے انہیں بڑا، ان کے حکم کو بڑا نہیں جانا مانا، اس نے در حقیقت اپنی انا کو جانا ہے۔ یہ انا جاننے والا وہ ہے جو پہلا شیطان اور دوسرا شیطان کا پیروکار ہے۔ وہ اگر ان کو نہیں جانتا تو کوئی بات نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن مسلمان مومن کو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے بندے کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ حقیقت رحمت محبت میں اس کے لیے سارا کچھ جو ہے وہ اللہ اور اللہ کا بندہ ہے۔ جب وہ انہیں جانتا ہے تو سب سے پہلے انہیں ان لانتیوں کا جو پتہ چلتا ہے، شیطان کو جانتا ہے، اور شیطان کے پیروکار جو ہیں قیامت تک ان کو جان جاتا ہے۔ یہ مومن ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جس نے اللہ کو جانا ہے اور اللہ کی دوستی اور محبت کو جانا ہے، اللہ کو جانا ہے اور اللہ پروردگار کے دشمن اور دشمنی کو جانا ہے۔ اور کس چیز کا نام ولایت ہے؟ اسی کو ولایت کہا جاتا ہے۔ یہی ولایت کی عطا جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے سے ہوئی ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ یحببکم اللہ، جب میں کسی کو اپنا محبوب بناتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو یہ میری محبت جو ہے جب کسی کو عطا ہوتی ہے تو یہ کس سے عطا ہوئی ہے؟ یہ اللہ، اور یہ اللہ کی عطا اللہ کے بندے سے عطا ہوئی ہے۔ دو چیزیں ہیں، جو ان دو چیزوں کو رکھتا ہے وہ ہر لمحہ اور لحظہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جو ایک لمحہ اللہ پروردگار کا شکر ادا کرے اور دوسرے لمحے شکر کے بجائے کفر ادا کرے، اس جیسا تو لعنتی کوئی نہیں ہوتا۔ یہ بڑا لعنتی ہے۔ آئیے اس بات کو جانیں کہ کون ہے جو ہر لمحہ و لحظہ اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر بجا لاتا ہے
اور کوئی ایسا لمحہ اس کا نہیں گزرتا جس لمحے وہ اپنے اللہ پروردگار کا شکر گزار بندہ نہیں ہوتا اور اللہ پروردگار اس پر اپنی مہربانیاں زیادہ سے زیادہ نہیں کرتا۔ یہ دو چیزیں، ایک تقوی ہے اور ایک فتویٰ ہے۔ تقوی میں 3 چیزیں ہیں، فتوے میں ایک چیز ہے۔ تقوی میں جو 3 چیزیں ہیں وہ ہر مسلمان مومن کے لیے ہے، جس میں ہر لمحہ مسلمان مومن جو ہے وہ شکر بجا لاتا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس ہوتا ہی کچھ نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی مومن ہو اس کے پاس شکر کے علاوہ ناشکری ہو۔ پہلا تقوی جاننا ضروری ہے۔ جو تقوی جانتا ہے اسے شکر ملا ہے، اور اللہ کا شکر گزار بندہ جو ہوتا ہے وہ متقی پرہیزگار ہے۔ تقوی میں 3 چیزیں، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ پروردگار جو حکم دیتا ہے وہ ہے، حکم کی تعلیم میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا بندہ دیتا ہے وہ ہے۔ یہ 2 چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقوی میں دے رہا ہے۔ تیسری چیز، یہ جو اللہ کا بندہ ہے اس کی تعلیم میں جو مومن کو ادائیگی ملتی ہے، ایمان ملتا ہے، وہ ہے۔ حکم بھی اللہ سے آیا ہے، حکم کی تعلیم بھی اللہ سے آئی ہے، اور تعلیم دینے والا بندہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آیا ہے۔ یہ 3 چیزیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہو گئی ہیں۔ اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے تو اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے کی اتباع کا حکم دیتا ہے تو اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور آگے اللہ پروردگار حکم دیتا ہے تب اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ اللہ کا بندہ اللہ کا حکم دیتا ہے، کوئی اسے مانتا تب عبادت ہوتی ہے۔ یہ تقوی ہو گیا۔ اور جو تقوی کو مان لیتا ہے، حکم اللہ کا ہو وہ مان لیتا ہے، یا حکم اللہ کے بندے کا ہو وہ مان لیتا ہے، جو کہ تعلیم ہے، یہ متقی ہو گیا۔ متقی شکر ادا کرے گا یا شیطان شکر ادا کرے گا؟ کوئی لمحہ ایسا نہیں آتا کہ مومن ہو اور اسے اللہ پروردگار ہر لمحہ اور لحظہ تقوی نہ دیتا ہو۔ جب کسی کو تقوی ملا ہے اور وہ مومن ہے اور اس نے اللہ کا حکم آیا تو وہ مان لیا، اللہ کے نبی کا حکم آیا تعلیم وہ مان لی، ادائیگی اللہ پروردگار کے حکم پر کی تو رزق حلال کمایا، اور خرچ تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کیا، اللہ اکبر کبیرہ، یہ اتباع کی، یہ ادائیگی اللہ کے بندے کے ہاتھ پر بھی ہو رہی ہے، اللہ پروردگار کے حکم پر بھی ہو رہی ہے۔ یہ ادائیگی کرنے والا کون ہے؟ یہ مومن شکر بجا لانے والے۔ نماز پڑھی تو شکر ادا کیا، روزہ رکھا تو شکر ادا کیا، حج کیا تو شکر ادا کیا، اللہ محبت میں کہا تو شکر ادا کیا۔ جو کچھ بھی یہ کرتا آیا، اول سے لے کر آخری لمحے تک جو گزارا کرتا آیا، یہ تقوی رکھنے والا ہے۔ ہدی للمتقین سے اللہ نے تقوی دیا ہوا ہے۔ یہ تقوی رکھنے والا جب حکم کی ادائیگی، تعلیم کی ادائیگی، اللہ کے بندے کی ادائیگی، ماں باپ کی ادائیگی،
بیوی شوہر کی ادائیگی، جس ہاتھ پر حکم اللہ پروردگار کا عبادت کا ہے وہاں ادا کرتا ہے، یہ متقی ہوتا ہے۔ متقی تو ہو لے پہلے، پھر فتوے کی بات ہم کریں گے۔ جب کوئی متقی نہیں ہوتا تو یہ وہ ہوتا ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقویٰ دیتا ہے۔ شیطان کو اللہ نے تقویٰ دیا، قیامت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخلوق کو تقویٰ دیتا ہے۔ جو تقویٰ اختیار کرتا ہے یہ ہدایت لے لیتا ہے، جو حکم مانتا ہے یہ ہدایت لے لیتا ہے، جو حکم کی تعلیم مانتا ہے یہ ہدایت لے لیتا ہے۔ جسے اللہ نے ہدایت دی اس نے اللہ کی ہدایت ہی ٹھکرا دی، وہ متقی کیسے ہو گیا؟ جسے اللہ نے تقویٰ دیا اس نے تقویٰ ہی ٹھکرا دیا، وہ متقی کیسے ہو گیا؟ آج پتہ ہے قرب قیامت ہے، آج فتوے کی بات نہیں کی جاتی، فتویٰ تو رہ ہی نہیں گیا۔ فتویٰ کون جانے؟ فتویٰ جاننے والا صرف وہ ہوتا ہے جو تقویٰ جانتا ہے، اور جسے تقوی کا پتہ نہیں اور جس نے تقویٰ نہیں مانا وہ خود متقی ہوا نہیں، اسے کیا پتہ فتویٰ کی چیز کا نام ہے۔ اتنا بڑا شیطان کہ خود شیطان ہے، اور جو بیچارے فتویٰ لینا چاہتے ہیں، جو بیچارے تقویٰ اختیار کرنا چاہتے ہیں، جو بیچارے اللہ والے ہونا چاہتے ہیں، خود شیطان ہے، ان کو شیطان بنا رہا ہے، ان کو شیطان بنا رہا ہے۔ جو اللہ والا ہونا چاہتا ہے تو اسے شیطان کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ دیکھتا رہ جائے، اللہ کا بندہ دیکھتا رہ جائے، جس کی اولاد ہے وہ ماں باپ دیکھتا رہ جائے، جس کی بیوی ہے اس کا شوہر دیکھتا رہ جائے؟ ایسے نہیں ہوتا۔ یہ فطرت، ہدایت اور اللہ کی محبت ہرگز نہیں ہے۔ اور اگر ایسے کہیں نظر آیا ہے نا تو یہ لعنتی شیطان ہے جو آج برملا اللہ نے ہر ایک کے سامنے ننگا کر دیا ہے۔ آج جدھر کہیں دیکھو متقی بتائے جاتے ہیں، یہ بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے۔ تجھے متقی کا کیسے پتہ چل گیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ تو اچھا عمل دیکھ کر بتاتا ہے، وہ تو اچھا عمل دیکھ کر بتاتا ہے، اس کا علم پہلے ہی جانتا ہے، وہ اللہ ہے۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے۔ یحببکم اللہ میں جب تک کوئی داخل نہیں ہو جاتا، تقوی اختیار کرنے پر وہ متقی نہیں بنتا، ہر لمحہ و لحظہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں ہو جاتا۔ اس سے کیا پتا لازیدنکم کیا ہے، کہ اللہ کس طرح اپنی مہربانیاں اور زیادہ سے زیادہ کرتا ہے، اور کس طرح اپنے بندوں کو اپنی محبت میں، اپنے علم میں اضافہ دیتا ہے۔ یہ تو صرف اسے ہی پتہ ہے نا، جو اضافہ دینے والا ہے اللہ ہے، جو اضافہ دینے والا اللہ کا بندہ ہے، جو اولاد میں اضافہ دینے والا ماں باپ ہے، یہ تو اسی کو ساری باتوں کا پتہ ہوتا ہے۔ دوسرے کو کب ان باتوں کا پتہ ہے کہ وہ یہ باتیں بتانے کے قابل ہو؟ وہ تو سننے کے قابل ہو سکتا ہے کہ ہدایت یافتہ ہے، باتیں کرنے کے قابل اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ ابھی اولاد ہوتی ہے، وہ ابھی مرد ہوتا ہے، شوہر نہیں ہوتا، وہ ابھی اللہ کا بندہ ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کا بندہ نہیں ہوتا۔ وَالْحِقْنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، جب وہ اللہ پروردگار کے بندوں میں داخل ہو جاتا ہے، وہاں یا یہاں، اسے پتہ ہو جاتا ہے
یہ پتہ ہو جانے والی باتیں ہیں۔ پہلے متقی اگر کسی کو نظر آیا ہے تو یہ خبیث نظر ہے تیری، اور جو تیری خبیث نظر میں نظر آیا ہے وہ تیرے نزدیک تو ہو سکتا متقی، اللہ کے نزدیک، اللہ کے بندے کے نزدیک متقی وہی ہے جس نے تقوی اختیار کیا ہے، تقوی اختیار کیا ہو۔ وہ اس لیے متقی وہاں ہوتا ہے کہ اس نے باہر تقوی جو اختیار کیا ہوا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ وہ جو متقی پرہیزگار ہونا چاہتا ہے، نیک ہونا چاہتا ہے، وہ بھی اسے نیک کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے اس کے لیے یہ وہ حکم اختیار کیا ہے جو اللہ نے دیا ہے، تقوی اختیار کیا۔ کیوں بھی اللہ نے دیا ہے اسے حکم، یہ وہ سارا کچھ جو کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہو کہ جماعت کروانی ہے اور جماعت کروا کر سارے اپنے شاگرد جو ہے ان کو باجماعت نماز پڑھانی ہے، وہ ان میں بیٹھا ہو اور کہے میں جا کے مکے میں نماز ادا کرتا ہوں، مدینے میں جا کے نماز ادا کرتا ہوں، تم میں تھوڑی پڑھتا ہوں، تم تو میرے مرید ہو، میں تمہارا پیر ہوں۔ یہ شیطان ہے کہ اس نے وہ کر دکھایا ہے جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ بس یہ مسلمان مومن بیچارہ جو ہے نا، یہ بیچارہ ہو گیا، یہ جانتا نہیں کہ اللہ نے کیا بتایا ہے، اللہ کے بندے نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے۔ یہ جبہ کھبا دیکھتا ہے، یہ ظاہر ظہور دیکھتا ہے، ظاہر ظہور دیکھنے کے بعد، جبہ کھبا دیکھنے کے بعد اس کی مدینے اور مکے میں نمازیں پڑھنے پر یہ مان جاتا ہے اور اسے متقی پرہیزگار کہنا شروع کر دیتا ہے۔ بس یہ متقی پرہیزگار ہے، اسے متقی پرہیزگار مانا جاتا ہے۔ یہ تو شیطان ہے کہ انا خیر منہ، یہ شیطان نے جواب دیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اور اللہ کے بندوں کے پاس اس میں ہمت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے سامنے جانے۔ پھر باتیں پہنچاتا کیا ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ بڑا انی اخاف اللہ، اللہ سے خوف کھاتا ہے، بڑا متقی پرہیزگار ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے نا اسے متقی پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ دیکھا شیطان کیسا ڈرتا ہے اللہ سے؟ پہلے موت سے ڈرتا تھا، اور کوئی دے نہیں سکتا تھا اسے زندگی، اللہ سے زندگی مانگ لی، اللہ نے زندگی دے دی۔ اب وہ جو زندگی ملی ہوئی ہے نا قیامت تک کی، اسے بچانے میں لگا ہوا ہے، ڈرتا ہے کہ ضائع نہ کر دے۔ یہی ہے وہ بات، کیونکہ مومن نہ آؤ دیکھتا ہے نہ تاؤ دیکھتا ہے۔ اس نے یہ دیکھنا ہے کہ آج اللہ کا مجھے دشمن مل گیا، آج دیکھ پھر تماشا۔ اس نے نہیں اس کو رہنے دینا۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے کے ہاتھ سے نکل کے بھاگ جائے گا، اب نہیں بھاگ سکتا۔ دیکھتے نہیں اللہ نے زندگی کسی کو 60 سال 70 سال دی ہوتی ہے، چاقو چھری اٹھاتا ہے، بندوق اٹھاتا ہے، پسٹل وغیرہ اٹھا کے اپنے آپ کو مار کے ختم کر دیتا۔ مر گیا کہ نہیں مر گیا؟ ایسے نہیں وہ بھاگتا، وہ اپنی زندگی بچانے میں لگا ہوا، بزدل ہے، ڈرپوک ہے۔ یہ ہے وہ وجہ۔ مومن اس لیے فرمایا بہادر ہوتا ہے، ڈرپوک نہیں ہوتا۔ اسے یہ ڈر نہیں ہے مجھے شیطان جو ہے مار دے گا، اسے پتہ ہے مجھے کوئی نہیں مار سکتا الا اللہ، جب میرا اللہ چاہے گا تب میری موت آئے گی۔ جو یہ 3 باتیں نہیں جانتا وہ اس وقت تک محروم رہتا ہے، اور یہ محرومیت اس کی اس لیے ہے کہ اسے کوئی اللہ کا بندہ نہیں ملا۔ ٹرین بہت بڑی ہے، گاڑی بہت بڑی ہے، پٹری سے اتر گئی ہے، کوئی ایسا ایک انجن نہیں آیا جو ایک ڈبے کی طرح ہے، ایک انجن نہیں آیا کہ وہ ساری ٹرین کو اٹھا کے پٹری پہ چڑھا دیتا۔ یہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ یہ بڑی بڑی پہچانیں ہیں جو مومن جانتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ وجہ کیا ہے، یہ وجہ کیا ہے، یہ وجہ کیا ہے، اور کیوں یہ ذلیل و خوار ہے۔ اسے ساری وجوہات کا پتہ ہوتا ہے۔ اسے اللہ کا بندہ نہیں ملا۔ اللہ کا بندہ اس لیے نہیں ملا
کہ اس نے اللہ پروردگار سے ہدایت نہیں لی، اللہ کی ہدایت نہیں لیتا۔ اگر وہ اللہ کی ہدایت لیتا تو اللہ کا حکم مانتا۔ اللہ کا حکم تو مان لے بھائی، جس نے تجھے پیدا کیا اس کا حکم تو مان لے۔ یہ اللہ کا حکم ماننے والا ہوتا ہے جسے اللہ کا بندہ ملا ہوتا ہے۔ چلو تو اللہ کا حکم نہیں مانتا تو اپنے ماں باپ کا تو مان لے، وہ بھی نہیں مانتا۔ بیوی اور نہیں کسی کا مانتی تو جو تیرا شوہر تجھے کھلاتا پلاتا سارا کچھ دیتا ہے اس کا حکم تو مان لے۔ اتنی بڑی لعنتیہ ہوتی ہے کہ شوہر کا حکم بھی مانتی ہے اور جو غیر شوہر ہوتے ہیں ان کا حکم بھی مانتی ہے۔ یہ تو اس نے شوہر کا حکم ہی نہیں مانا۔ شوہر کا حکم جو ہے وہ یہ تو نہیں ہے کہ غیر شوہر جو ہے ان کا حکم بھی وہی مان جو شوہر کا حکم مانتی۔ چلو بھائی، اللہ کا حکم نہیں تو مانتا، نہیں جانتا کہ بہت بڑا اللہ ہے، اس کا حکم بہت بڑا ہے، اور جو تیرے نزدیک تیرے ماں باپ ہیں ان کو تو مانتا ہے نا، ان کو تو جانتا ہے، ان کا حکم ہی مان لے۔ اس نے کسی کا حکم نہیں مانا ہوتا، یعنی ماننے والے کا حکم بھی نہیں مانتا۔ اس کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اللہ پروردگار کا حکم ہے، حکم میں اس کی عبادت ہے، یا حکم میں جو وہ کہتا ہے وہ ماننا اس کی عبادت ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ کون کرتا ہے؟ جو اللہ کے بندے کے ہاتھ پر ادائیگی دیتا ہے۔ اللہ پاک کے بندے جو ہمیں دیے گئے ہیں نا، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ نبی رسول ہے، ایک اللہ پروردگار کا بندہ نبی رسولوں کا نائب ہے، اور ایک اللہ پروردگار کا بندہ جو ہے اللہ پروردگار نے جو ہمیں دیا ہے وہ ماں اور باپ ہیں، جنہیں اللہ نے فعل دیے ہوئے ہیں نا، فعل دیے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں اس فعل کی بندگی میں۔ اور ایک بیوی کو جو اللہ نے شوہر دیا ہوا ہے وہ اللہ کا بندہ ہے کہ اسے فعل ملا ہوا ہے، اس کے فعل کے بغیر بیوی کو اولاد نہیں ہو سکتی۔ کافر مشرک اگر ہے تو یہ فعل کے اندر یہ اللہ پروردگار نے اسے اپنی بندگی دی ہوئی ہے فعل کے اندر، ورنہ باقی سارے کے سارے جو دوسرے کام میں آئیں گے، جو کہ فتویٰ عرض کرتا ہوں، ابھی فتویٰ عرض کرتا ہوں، انہیں اللہ پروردگار نے فعل میں جو عطا کی ہوتی ہے اس وجہ سے وہ فتوے میں آ جاتا ہے، ورنہ وہ عمل کے اندر ہوتا ہے، فعل میں نہیں ہوتا۔ دین کا جاننا سب سے پہلے ضروری ہے۔ یہ دین کی جان پہچان ہے جس سے سینہ اللہ پروردگار مومن کا کشادہ کر دیتا ہے، اور یہ سینہ وہ ہوتا ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رابطہ جو ہے، تعلق جو ہے وہ موزن ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ اس کے بغیر بھی کچھ ہے، یوں بھی حکم اللہ کے بغیر بھی کچھ ہے، تقوی کے بغیر بھی کبھی کوئی متقی ہے، اور کبھی تقوی جاننے والے کے بغیر بھی کوئی جو ہے وہ مفتی ہو جاتا ہے۔ نہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ہم نے جو باتیں بنا لی ہے نا، ان باتوں نے ہمیں کفر کے اندر ڈال دیا ہے، ہمیں فعل سے نکال کر فسق و فجور میں داخل کر دیا ہے۔ وہ یار اتنا ہی ہوتا کہ ہم فعل میں پڑے رہ جاتے، فعل میں پڑے رہ جاتے، وہ فتوے میں نہ ہوتے، لیکن تقوی میں نہ ہوتے، اور فتوے میں تو رہتے نا۔ نہ ہمارے پاس تقوی رہ گیا، نہ ہمارے پاس فتویٰ رہ گیا۔ تقوی ہوتا تو یہ تین چیزیں ہمیں موجود رہتی، حکم ہوتا اللہ تعالیٰ کا، حکم کی تعلیم ہوتی، اور اللہ کے بندے کے ہاتھ پر ہمارے حکم اور حکم کی تعلیم کی ادائیگی ہو جاتی، ہم تقوی میں ہوتے، اور تقوی کی ادائیگی پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے اور اللہ کے شکر گزار بندے ہو جاتے۔ یہ ہیں جو شکر گزار اللہ کے بندے۔ پتہ نہیں یہ متقی ہو گیا ہے، پرہیزگار ہو گیا ہے، یہ کیا ہو کیا گیا ہے؟ اگر کوئی نہیں نہ جانتا یہ شیطان کا بھائی ہو گیا ہے، اپنے آپ کو متقی جانتا ہے، تو اپنے آپ کو پرہیزگار جانتا ہے۔ میں اور تو کون ہے جو پرہیزگار ہے؟ اللہ نے ہمیں تقوی دیا ہوا ہے، پرہیزگاری دی ہوئی ہے۔ جب ہم تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں،
تو یہ عمل جو ہے یہ متقی کا عمل ہوتا ہے، یہ میرا اور آپ کا عمل نہیں ہے، یہ متقی کا عمل ہے۔ اور عمل دیکھنے والا کون ہے؟ میں اور آپ ہیں۔ ان باتوں میں ہم کمیاں کرتے ہیں، ان باتوں میں عیب رکھتے ہیں، اور یہ عیب رکھنے والا جو ہوتا ہے عیب دار ہے، اور بن نعوذ باللہ منہا متقی اور پرہیزگار ہے۔ اب اس عمل کو کون دیکھے گا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور یہ تقوی کا عمل ہے، یہ متقی کا عمل ہے۔ اسے دیکھنے والا کون ہے؟ اسے دیکھنے والا اللہ پروردگار ہے، وہ دیکھے گا اور وہ پھر ہمیں جو فرما دے گا وہ ہم ہو جائیں گے۔ اب اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب اس میں شک کرنے والا جو ہے وہ اس لیے دھوکے میں ہے کہ اللہ پروردگار نے جنہیں متقی کر دیا ہے انہیں اللہ اپنے متقی بندوں میں پھر اٹھاتا ہے۔ یہاں جس کے ساتھ سوتے ہو اسی کے ساتھ اٹھتے ہو، اس میں کون سی نئی بات آ گئی ہے یار؟ جس کے ساتھ سوتے ہو اسی کے ساتھ اٹھتے ہو، اور اگر غلط اٹھتے ہو تو لعنت ہے تم پر، خدا کی مار ہے تم پر۔ جو تم ہو گئے وہی کر کر کے دکھاتے ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ بندہ کہ استغفار میں کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اس میں جو عمل ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ اچھا عمل ہوتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اور اگر برا عمل ہوتا ہے، سنت نہیں ہوتی، ادائیگی اللہ کے بندے کے ہاتھ پر نہیں اس نے کی ہوتی، اپنے عمل پر کی ہوتی ہے، اپنا فعل بھی تقوی والا فتح والا گنوا دیا ہوتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ توبہ کرتا ہے، دوبارہ اس عمل میں آ جاتا ہے کہ عمل تو میرے پاس رہے نا۔ یہ نہ ہو کہ عمل بھی ختم ہو جائے توبہ کرنے کا اور تقوی اختیار کرنے کا، اور جس کے پاس عمل بھی ختم ہو جاتا ہے، نہ تقوی کا عمل رہ جاتا ہے نہ توبہ کا عمل رہ جاتا ہے، وہ تو کتا لعنتی خود ہی ہو گیا اپنے ہاتھوں۔ اور جو تقوی جان گیا ہے اس کی ادائیگی بڑی اونچی ہے، اس کی ادائیگی اللہ کے بندے کا ہاتھ ہے، اور جب وہ اللہ کے بندے کا معاون ہو جاتا ہے، اللہ کے بندے کے ساتھ سوتا ہے، اللہ کے بندے کے ساتھ جاگتا ہے، اللہ پروردگار کے بندے کی تعلیم سنت اس کا عمل ہو جاتا ہے، اب یہ ادائیگی جو ہے اللہ کے بندے کے ہاتھ پر اس اللہ کے بندے کی وہ ہو رہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے نبی اپنے صحابہ کی ادائیگی فرما رہے ہیں، پہلے ان کے عمل کی ادائیگی فرماتے ہیں، جب ان کے عمل کی ادائیگی میں انہیں تقوی حقیقت میں عطا فرما دیتے ہیں کہ یہ میرا مومن بندہ یہ دین اسلام پر عمل کرنے والا ہے، اس کے پیچھے چلے جاؤ، جو یہ کرتا جائے وہی دین ہے۔ جب یہ عطا ہو جاتی ہے، اب ادائیگی اس کے عمل کی نہیں ہوتی کہ اس کی نماز کی ادائیگی کر رہا ہے، اس کے روزے کی اللہ کا بندہ ادائیگی کر رہا ہے، حج کی ادائیگی کر رہا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کر رہا ہے۔ جو سنت اللہ کے بندے نے، نبی رسول علیہ السلام نے، اس کے سائنسی استاد نے اسے دی ہوتی ہے، جس طرح وہ سنت کی ادائیگی میں اپنی ادائیگی کروا رہا ہے، اسی طرح وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے کی ادائیگی بھی اسی طرح کرواتا ہے۔ یہ ہے تقوی کی بات تو وہی ہے جو اللہ پروردگار اللہ کا بندہ کرتا ہے۔ ہم تو عاجز ہیں، عاجزی میں کیا ہو سکتا ہے؟ جو ہو سکتا ہے بس وہی بیان ہے اور کچھ نہیں، بس وہی بیان ہے۔ دوسرا فتویٰ ہے، فتوے میں میں اور تو اور میرا اور آپ کا عذر ہوتا ہے، دین نہیں ہوتا، عمل ہوتا ہے۔ میں جو عمل کر سکتا ہوں، میرا عمل جو ہے یہ دین نہیں ہے، آپ کا عمل جو ہے وہ دین نہیں ہے۔ اب میں فتویٰ کیا لیتا ہوں؟ فتویٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے سے میں حکم لیتا ہوں کہ حضور میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا فرض ہے۔ اگر میں کھڑے ہو کے نماز نہیں ادا کروں گا تو میرا عمل ہو جائے گا، میرا عمل جو ہے وہ دین نہیں ہے۔
میں چاہتا ہوں میرا عمل جو ہے وہ فتویٰ ہو جائے. میرا عمل کیا ہو جائے؟ فتویٰ ہو جائے. حضور آپ کا حکم ہو جائے. آپ اپنے حکم میں مجھے فرما دیں. اللہ پروردگار کے حکم میں جب اللہ کا بندہ اسے حکم فرمائے گا، اسے اس کے عذر پر اجازت دے گا، تو دو چیزیں حویدہ ظاہر ہو جائیں گی. ایک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے کا حکم اسے ملے گا جو کہ اب تقویٰ ہوگا، فتویٰ ہوگا. اور یہ فتوے میں جو اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کی ہے، یہ اس کا تقویٰ ہو جائے گا. تقویٰ بھی حاصل ہوا اور عمل سے وہ نکل کر کس میں داخل ہو گیا؟ اللہ پروردگار کے حکم میں داخل ہو گیا، دین میں داخل ہو گیا. اب جب وہ فتویٰ لے گا تو کس سے فتویٰ لے گا؟ اللہ کے بندے سے فتویٰ لے گا. اس سے فتویٰ لے گا جس کے ہاتھ پر اس کے فرض کی ادائیگی ہوتی ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی ادائیگی اللہ کے بندے کے ہاتھ پر فرض ہے. اب وہ اس سے فتویٰ لے گا، اس سے حکم لے گا. اور جب وہ اللہ کا بندہ اسے فتویٰ دے گا کہ تو بیٹھ کر نماز پڑھ لے، تو اشارے سے نماز پڑھ لے، تو اس وقت تک یہ ادائیگی تیری جو ہے حکم فتوے میں کر لے جب تک تو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا. یہ ہے فتویٰ آئے گا، یہ ہے تقویٰ آئے گا. اس کے بغیر یہ بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، اس سے فتویٰ لے لیا، اس نے فتویٰ دے دیا گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھ لیا کر، جماعت ہی فارغ کر دی. وہ گیا تھا نمازیں بخشوانے کے لیے، کہتے ہیں روزے پڑ گئے. وہ گیا تھا فتویٰ لینے کے لیے کہ میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا. اس نے کہا تو جماعت گھر میں ہی پڑھ لیا، جماعت میں جانے کی ضرورت نہیں، گھر میں ہی نماز پڑھ لیا کر. کیسے پڑھ لیا کروں؟ میں تو یہ پوچھنے آیا ہوں کہ میں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، مجھے آپ بتا دیجئے، حکم دے دیجئے. تجھے کس نے کہا تھا اس کے پاس جا؟ پہلے تو یہ بتا نا کہ تجھے کس نے کہا تھا کہ اس کے پاس جا کے تو فتویٰ مانگ. تجھے تو یہ حکم ہی نہیں ہے. فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل ذکر جو تمہیں ذکر دینے والے ہیں، تمہیں نماز پڑھانے والے ہیں، روزہ رکھوانے والے ہیں، حج کروانے والے ہیں، زکوٰۃ دلانے والے ہیں، تجھے تو حکم ان کے پاس آیا تھا. کیونکہ وہی میری جب آتی ہے تو وہ نماز ہوتی ہے، وہ روزہ ہوتا ہے، حج ہوتا ہے، زکوٰۃ ہوتا ہے. اور اس کی تعلیم جب اللہ کا بندہ دیتا ہے اور ادائیگی جب اللہ کا بندہ دیتا ہے، وہ ذکر ہو جاتا ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ فرمایا گیا تھا. بس یہ ہیں وہ لعنتی لوگ جنہوں نے فتوے دیے ہیں. تقویٰ نہیں ہوتا. جنہوں نے تقوی جانے ہیں اور متقی نہیں ہوتے، یہ وہ ہیں جو اللہ کے ناشکر گزار بندے ہیں. اور یہ ناشکر گزار وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کا عذاب جو ہے ازیدنہم، ان پر زیادہ کیا جائے گا. اور یہی وہ لوگ ہیں جو آج عیاں ہیں اور روزے روشن کی طرح اللہ نے ان کی ضلالت اور گمراہی کو عام کیا ہوا ہے. لیکن عام تو کیا ہوا ہے، یہ جو عام اس گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے اس عام گمراہی کو تو لے لیا، اور عام جو اللہ نے ہدایت دی ہوئی ہے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا، غفلت کی، یہ مارے گئے. تقویٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی ادائیگی اللہ کے بندے کے ہاتھ پر ہے. فتویٰ میرے اور آپ میں شرعی کوئی عذر آ جائے تو اس پر اللہ کے بندے کی اجازت ہے، رخصت ہے. جب اللہ کا بندہ اجازت دے دے تب روزہ اتنے دن نہ رکھا جائے، حج ملتوی ہو گیا ہے وہ نہ کیا جائے،
یہ وہ ساری چیزیں جو کہ فرائض میں آتی ہیں، یہ فرائض کی ادائیگی کروانے والا جب اجازت دے دے تب جائز ہے۔ اس کے علاوہ تو شیطان ہے جس نے فتویٰ دیا ہے اور ہم نے وہ فتویٰ لے لیا ہے، یہ شیطان ہے جس نے تقویٰ دیا ہے اور ہم نے وہ تقویٰ لے لیا ہے۔ اب ہم مسلمان مومن نہ رہ گئے، ہم وہی ہو گئے جو ہمارا پیر و مرشد شیطان ہے۔ شیطان بھی گمراہ ہوا اور شیطان کا پیروکار بھی گمراہ ہوا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ پروردگار نے شیطان سے یہ بات کی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا، میں اپنے اللہ پروردگار ہونے کی قسم کھا کر تجھے بتاتا ہوں کہ تجھ سے اور تیرے دوستوں سے جہنم کو بھروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا کرے، اور ہمیں فرمایا کہ یحببکم اللہ، میں پھر ان سے محبت کرتا ہوں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں۔ اتباع میں ہے متقی تب ہے جب کوئی تقویٰ اختیار کرتا ہے، اور یہ تقویٰ تب ہے جب کوئی تقوی والے کے پاس جاتا ہے۔ اور تقوی والا وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ پروردگار نے خود حکم دیا ہوا ہے۔ میں اور تو نہیں حکم وہ بنا سکتے کہ کتابوں میں نے پڑھا ہوا ہے، فلانی جگہ میں نے پڑھا ہوا ہے۔ وہ کتابوں میں جو تو نے پڑھا ہوا ہے وہ اللہ کا لکھا ہوا پڑھا ہوگا کہ اللہ کے بارے میں اس نے لکھ دیا ہے، اور جدھر اللہ خود بتا رہا ہے، جدھر اللہ کا بندہ خود بتا رہا ہے، جدھر امی ابا جی خود بتا رہے ہیں، جدھر شوہر بیوی کو خود بتا رہا ہے، اور جدھر بیوی شوہر کو خود بتا رہی ہے میرے ساتھ یہ اشر و نشر ہو گیا، ادھر کوئی بات نہیں۔ او بھائی جدھر وہ خود آ جائیں نا، ادھر ان کے بارے میں ساری باتیں فارغ، وہ خود آ گئے۔ اب وہ جو خود کہتے ہیں بس وہی سارا کچھ ہے۔ قیامت تک اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا میرا بندہ رہے گا، اور جب میرا کوئی بندہ نہ ہوا تب قیامت آئے گی۔ یہ اللہ ہمیشہ رہا ہے یہاں اپنے بندوں کی حقیقت رحمت محبت کے اندر، اور اللہ کا بندہ کس کی طرف بلاتا ہے؟ اللہ کے حکم کی طرف بلاتا ہے۔ ایسی موٹی موٹی باتیں اللہ نے بتا دی ہیں، قسم خدا کی میرے جیسا نکما نکارا پینڈو بھی نا اللہ اکبر کوئی سے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ، وما توفیقی الا باللہ، جزاکم اللہ وعلا۔ دوست بول رہا ہے بنا لو مراد